ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12 اور 13۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً آتینا دی ہم نے لقمان کو الحکمت حکمت ان یہ کہ اشکر شکر ادا کر للہ اللہ کے لیے، ومن یشکر اور جو کوئی شکر ادا کرے گا، فإنما تو بے شک یشکر وہ شکر ادا کرے گا لنفسہ اپنے نفس کے لیے، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی غنی بڑا بے نیاز، حمید نہایت قابل تعریف ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا لقمان نے لابنہ اپنے بیٹے سے، وَهُوَ جبکہ وہ یعظہ نصیحت کر رہے تھے اسے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک نہ تو شرک کرنا باللہ اللہ کے ساتھ، ان الشرک بے شک شرک لظلم البتہ ظلم ہے، عظیم بہت بڑا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں لقمان حکیم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہی وہ تذکرہ ہے کہ جس کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے نام کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کا جو ان پر انعام ہوا حکمت اور دانائی کے حوالے سے اس کو بیان فرمایا، اور پھر ان کی وہ نصیحتیں ذکر فرمائی جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ لقمان حکیم جو ہیں ان کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک حکیم تھے، حکمت اور دانائی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال فرمایا تھا۔ مفسرین نے ان کے بارے میں مختلف باتیں لکھی ہیں، بعض نے ان کو حبشی قرار دیا ہے، بعض نے ان کو نوبی قرار دیا ہے، بعض ان کو غلام قرار دیتے ہیں کہ یہ غلام تھے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ چپٹی ناک والے تھے، چھوٹا قد تھا اور پھٹے ہوئے ان کے ہونٹ تھے، یعنی ظاہری جو شکل و صورت ہے اور مال و دولت ہے اس اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ان کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ حکمت عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی، اور ان کے جو حکیمانہ اقوال ہیں عربوں کے اندر بھی وہ بہت زیادہ مشہور تھے،
اور اپنے شعروں کے اندر عرب کے جو اشعار تھے وہ لقمان حکیم کی باتوں کا ذکر کیا کرتے تھے. ان کے ہاں لقمان حکیم کا بڑا چرچا تھا. تو مفسرین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی. کسی نے ان سے پوچھا کہ اس قدر حکمت اور دانائی آپ کو کیسے ملی؟ تو 3 باتیں بیان فرمائی. کہنے لگے ایک تو سچائی ہے، اور دوسرا امانت کو ادا کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، اور تیسرے نمبر پر جو فضول قسم کی باتیں ہیں، لا یعنی باتیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا. یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے مالک نے ان کو بھیجا کہ جاؤ بکری ذبح کر کے اس کی سب سے اچھی چیز لے کے آؤ. یہ گئے اور جا کے زبان اور دل لے کے آ گئے. پھر بھیجا کہ جاؤ اب سب سے بری چیز لے کے آؤ. یہ گئے اور پھر دوبارہ زبان اور دل لے کے آ گئے. تو مالک نے کہا کہ دونوں دفعہ آپ کو بھیجا تھا، آپ دونوں دفعہ یہی چیز لے کے آئے. سب سے اچھی چیز طلب کی، جب بھی یہی لے آئے، اور سب سے بری چیز طلب کی، جب بھی یہی لے آئے. کہنے لگے کہ اگر ان دونوں کی حفاظت کی جائے اور ان کا اچھا استعمال ہو تو یہی دونوں چیزیں سب سے بہتر ہیں، اور اگر ان کا برا استعمال اور غلط استعمال ہو تو یہی دونوں چیزیں سب سے بدترین اور سب سے بری ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، حکمت دانائی عطا فرمائی، فہم و شعور عطا فرمایا، عقل اور بصیرت عطا فرمائی، دل کی روشنی ان کو عطا فرمائی. حکمت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو فرمایا ہم نے ان کو عطا فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت اور دانائی بھی اللہ کی ایک خاص عطا ہے. اللہ تعالیٰ جس کسی کو عطا فرما دے، جیسے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دی جائے یقیناً اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی عطا فرمائے. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ کی ودیعت کردہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ صلاحیتیں کسی کو عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا اس پر خاص انعام ہوتا ہے. تو فرمایا ہم نے حکمت دی تھی لقمان کو. لقمان جو حکیم ہی مشہور ہو گئے، حکمت اور دانائی. یہ لقمان حکیم حکمت اور دانائی والے حکیم تھے. یہ آج کل کے جو حکیم بنے پھرتے ہیں نا، اپنے ناموں کے ساتھ حکیم لگاتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں لقمان حکیم کا نام ذہن میں آتا ہے تو لقمان حکیم شاید اس یہ والی حکمت تھی جو آج کل لوگ حکمت کے تعلق سے اپنے نام کے ساتھ حکیم لگاتے ہیں. یہ والی حکمت نہیں تھی. اللہ نے ان کو وہ حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی جو بصیرت، دل کی روشنی، عقل اور فہم اور شعور کی جو اعلیٰ ترین صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، وہ حکمت مراد، وہ لقمان حکیم. تو فرمایا انشکر للہ، یہ کہ شکر ادا کیجیے آپ اللہ کے لیے. یعنی اللہ نے حکمت دی اور ساتھ ساتھ بات یہ تھی کہ اب اللہ کا شکر ادا کیجیے. تو جس کو اللہ تعالیٰ جس قدر زیادہ صلاحیتوں سے نوازے اسی قدر زیادہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت ساری نعمتوں میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت یہ حکمت اور دانائی ہے. تو فرمایا وَمَن یشکر، اور جو کوئی شکر ادا کرے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو بے شک وہ شکر ادا کرے گا اپنے لیے. یعنی اگر کوئی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے زبان سے، دل سے، اپنے اعضاء کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کر کے، گناہوں سے دور رہ کر اور اللہ کو خوب یاد کر کے، تو یہ وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرے گا. وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے
ناشکری کرے اور کفران نعمت کرے، اللہ کے احکام کا انکار کرے۔ کفر کے دونوں معنی ہیں، ناشکری کا بھی ہے اور انکار کا بھی ہے۔ فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور نہایت قابل تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بڑا ہی بے نیاز ہے، مخلوق ساری اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، قابل تعریف ہے ہر حال میں۔ اگر کوئی نافرمانیاں کرتا ہے تو اس سے اس کی شان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کسی قسم کا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، تو البتہ یہ ہے کہ انسان کو نقصان ہوتا ہے کہ اگر انسان کفر کرے، ناشکری کرے تو اس کا سارا وبال انسان کے اپنے اوپر ہے۔ تو فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لقمان حکیم کی باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ان کی توجہ تھی اپنی اولاد پر، اپنے بیٹے پر، اور اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے۔ وعظ کسی چیز سے روکنے کو کہتے ہیں، اور ایسی دعوت اور ایسی نصیحت جس میں ترغیب کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو، ڈرایا بھی جائے، اس کو وعظ کہتے ہیں۔ تو فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ تصغیر ہے، ابن اصل میں بنون تھا اور اسی سے یہ تصغیر ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ لا تصغیر جو ہے یہاں محبت کے اظہار کے لیے ہے، لا تشرک باللہ، نہ شرک کرنا تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ سب سے پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ تو یہاں سے مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، تم لقمان حکیم کا تذکرہ کرتے ہو، ان کی مثالیں پیش کرتے ہو، ان کے اقوال پیش کرتے ہو، تمہارے شعراء ان کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ لو لقمان حکیم کو دیکھو، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو سب سے پہلے نصیحت کرتے ہوئے شرک سے منع کیا تھا، اور بھی باتیں کی تھی لیکن سب سے پہلے شرک سے منع کیا تھا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ شاید شرک سے روکنا اور توحید کی دعوت دینا صرف نبیوں رسولوں کا کام رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے ہر دور میں جسے بھی حکمت اور دانائی عطا فرمائی وہ خود بھی شرک سے بچا اور اس نے دوسروں کو بھی شرک سے روکا ہے۔ اس لیے کہ توحید اور توحید کو اختیار کرنا اور شرک سے بچنا یہ انسان کی عقل اور فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ کوئی صحیح العقل انسان جو صحیح سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے اور جو سلیم الفطرت انسان ہے، جس کی فطرت سلامت ہے، وہ کبھی بھی شرک کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ انسان کی عقل بھی اس کو شرک سے منع کرتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسی طرح اس کی فطرت سلیمہ بھی اس کو شرک سے منع کرتی ہے۔ تو فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلے کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد کے تعلق سے بنیادی طور پر سب سے پہلے ان کے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے، ان کو توحید سکھانی سمجھانی چاہیے اور ان کو شرک سے روکنا چاہیے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے درمیان میں، یا پھر یہ لقمان حکیم کی بات، اور جن لوگوں نے اس کو لقمان حکیم کی بات قرار دیا ہے ان کی دلیل صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اینا لم یظلم نفسہ، کون ہم میں سے اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا؟ ہر کوئی کر لیتا ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ الم تسمعوا الی قول لقمان لابنہ، کیا تم نے لقمان حکیم کی بات نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی تھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔
تو یہ حقیقت ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا، تو جو حق اللہ کا تھا وہ کسی اور کو دے دینا، عبادت اللہ کی کرنی ہے کسی اور کی کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی سب سے پہلی نصیحت ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض، اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي عند الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔